لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگوہ کرنے لگے، بیواؤں کو چیتے پر ساز کر کے جلانے لگے، لوگ اس طرح سے ظلم کرنے لگے۔ لیکن رب کائنات نے سن 571 عیسوی میں 20 اپریل کو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو رات کو جاتے جاتے اور دن کو آتے آتے رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو، مدینے کے تاجدار کو، کائنات کے ریفارمر کو، جس کو سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، میرے مصطفیٰ آئے اس دنیا میں۔ حضرات گرامی تو زندہ لڑکیوں کو درگوہ کرنے سے روک دیا گیا، میرے مصطفیٰ آئے تو 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور میرے مصطفیٰ جوانی کے عالم میں ہے، 25 سال کی عمر ہے اور 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا اور کہا کہ دنیا والوں، ان بیواؤں کو چیتے پہ ساز کر کے جلایا نہیں جائے گا، بلکہ ان سے پیار کیا جائے گا اور انہیں گلے لگایا جائے گا۔ ایک مصطفیٰ مکے کے گلیوں میں، ایک مصطفیٰ مدینے کے گلیوں میں ایک بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح میں لایا۔ آج پوری دنیا میں آج کروڑوں اربوں ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنے گلے لگایا۔ یہ کلچر کس نے دیا؟ یہ میرے مصطفیٰ نے دیا۔ چلنے کا سلیقہ کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا۔ کھانے کا طریقہ کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے دیا۔ اب آئیے، جب میرے مصطفیٰ آ گئے اس کے 470 ہجری میں، یعنی 470 سال کے بعد جب میرے مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 10 سال مدینہ میں رہے، لیکن اس کے بعد 460 سال گزر گئے۔ 460 سال میں پھر اسی طرح سے ظلم ہونے لگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بادشاہ ظالم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلے نہیں آتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زمینیں کس کے پاس ہیں؟ حضرات گرامی، سب سے زیادہ زمینیں آرمی والوں کے پاس ہے، ملٹری والوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف بورڈ کی زمینیں ہیں، جو آج ثابت کرنے میں لوگ لگے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں پہ ہمارا دھرم استھل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی مسجدیں بنی ہیں، جہاں پہ آپ کے خانقاہ بنے ہیں، کوئی نہ کوئی اسے وقف کیا ہے، کوئی اپنی زمینوں کو دے کر کے کہا کہ یہاں پہ مسجد بنے گی، یہاں پہ مدرسہ بنے گا، یہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ حضرات گرامی، تو کسی نہ کسی نے وقف کیا ہے۔ تو آپ وقف بورڈ کی زمین پہ آپ کی مسجدیں ہیں، لیکن اس کے بعد کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، خانقاہوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 1947 میں بھارت کو جوڑنے کے لیے متھرا سے لے کر منالی تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، جب سب پورے ہندو مسلم سکھ عیسائی جب ملے تب جا کر کے ہمارا بھارت آزاد ہوگا۔ آج اسی بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ سنو، یہ جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو زمین ہے وقف بورڈ کی 3رے نمبر پہ ہے، یہ کسی کی باپ کی زمین نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی زمین ہے۔ یا تو آپ کے باپ داداؤں نے اسے وقف کیا ہے یا ہمارے باپ داداؤں نے اسے وقف کیا ہے۔ اسے توڑنے کی انمتی کس نے دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ سنو، اگر وقف بورڈ کہے کہ یہاں پہ یہ زمین نہیں ہے وقف کی، تو وہاں پہ مسجد نماز پڑھنا بالکل درست نہیں ہے اگر مسجد کی زمین نہیں ہے، مگر کسی نے وقف کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو اس کا ثواب ملے گا، تو تمہیں توڑنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ بھارت کے سمویدھان میں ہے۔ 1955 میں یہ تاریخ بنائی گئی، وقف بورڈ بنائے گئے۔ اب بتانا یہ چاہتے ہیں، کسی طرح سے ایک ظلم ہوا کب؟ بغداد کی دھرتی پر۔ جیسے آپ گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، لبریز رہتے ہیں، لیکن کیا رب کائنات نے آپ کو توفیق نہیں دیا؟ کیا رب کائنات نے آپ کو وقت نہیں دیا کہ آپ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں؟ کیا رب کائنات نے آپ کو موقع نہیں دیا کہ آپ توبہ کر لیں اور سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں، رب کائنات ہر آدمی کو موقع دیتا ہے۔ تب سے لے کر جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر 35 سال تک، تمہاری 60 سال کی عمر ہو لیکن 35 سال تم گناہ کر چکے، لیکن رب کائنات نے تمہیں کتنے مرتبہ موقع دیا کہ کم از کم اب سے بھی توبہ کر لو، اب سے بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، قرآن کے بتائے ہوئے سلیقے پر چلو۔ لیکن ہم تو دنیا میں اتنے غفلت میں ڈوب گئے ہیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ظلم کرنا کیسا ہے۔ آج قرآن میں رب
کائنات فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب کائنات ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے تو تم اپنے اپنے گھروں میں مصلی بچھا لو اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور رو رو کر کے گر گرا کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مولا تو اپنے محبوب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور موقع رب کائنات دیتا ہے کہ توبہ کرو، لیکن جب بغداد کی دھرتی پر جو گناہ کیے بہت، بس 2-4 منٹ میں اس کو سمیٹ کے بتا دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں۔ بغداد کی دھرتی پر ایک ولی کامل تھے، جب جب پریشانی آتی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں نہیں جانی چاہیے، ولیوں کے بارگاہ میں نہیں جانی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب جب پریشانی آتی ہے تو لوگ خانقاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، مدرسے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ جب بغداد کی دھرتی پر ایک حضرت اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت جام رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت غلامی ہلاکو خان ایک ظالم بادشاہ تھا، خونخوار بادشاہ تھا۔ اس نے قسم کیا کھایا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے قسم کھایا تھا کہ جب تک میں مسلمانوں کے قتل اتنا کر دوں اور اس کے بعد سے ان کی کھوپڑیوں کو مینار بنا کر کے اور جب تک میں اس پہ شراب نہ پی لوں، نوش نہ کر لوں، تب تک میں چین سے نہیں رہوں گا۔ کس نے قسم کھایا تھا؟ ہلاکو خان نے۔ آپ گھبرائے نہیں، اس لیے کہ آپ کی تاریخ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہے، کہ آپ نے چنگیز کو نہیں دیکھا، الغو خان کو نہیں دیکھا، آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا، نمرود کو نہیں دیکھا۔ ساری تاریخیں آپ پڑھے ہیں، علماء سے جانتے بھی ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں۔ بس بتانا مقصد یہ ہے کہ اس نے ظالم تھا، خونخوار بادشاہ تھا، اس نے قسم کھایا تھا کہ جب تک بغداد پر میں حملہ کر کے اور جب تک بغداد کے سارے مسلمانوں کو میں قتل نہ کر دوں اور جب تک ان کے میناریں ان کے کھوپڑیوں کے مینار نہ بنا لوں، تب تک میں نہیں چین سے رہوں گا۔ حضرت غلامی ہلاکو خان نے اپنا فوج بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ بغداد کی دھرتی پر۔ جب وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہلاکو خان اپنا فوج بھیجنے والا ہے اور آج تباہ و برباد کر دے گا، کس کو؟ بغداد کو۔ لوگ رخ کیے حضرت جام رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، کہے کہ حضرت حضور اس طرح کے معاملہ ہے کہ ہلاکو خان نے قسم کھایا ہے، اپنا فوج بھیج رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کہے کہ گھبراؤ نہیں، آنے دو۔ جب وہ فوج گئی، حضرت غلامی جب فوج پہنچ رہی ہے، ان کے پاس ایک پیالہ تھا۔ کن کے پاس؟ حضرت جام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پیالہ تھا۔ اس پیالے میں کھانا کھاتے تھے اور اسی پیالے سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ جب ہلاکو خان کا فوج پہنچا بغداد میں، حضرت غلامی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی تو دہن میں خدا کی زبان رکھتا ہے۔ ارے نبی ہے، نبوت کی شان رکھتا ہے، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتا ہے۔ حضرت غلامی اگر ولیوں سے ٹکرائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ جب ان کا فوج پہنچا، حضرت جام رحمۃ اللہ علیہ نے جو کٹورا سیدھا تھا اس پیالے کو ایسا الٹ دیے، جیسے پلٹنا تھا کہ پورا بغداد اس میں چھپ گیا۔ اب وہاں سے فوج واپس آیا، آنے کے بعد ہلاکو خان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میری جان بخشی جائے تو میں حقیقت بتاؤں، میں وہاں گیا لیکن بغداد نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بغداد تو وہاں پہ بسا ہی نہیں ہے۔ حضرت غلامی پھر کہتا ہے کہ میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں، تم کہتے ہو کہ بغداد نہیں ہے، جاؤ۔ پھر دوبارہ بھیجتا ہے، اپنے فوج کو دوبارہ بھیجنا تھا کہ حضرت جام کے پاس پھر لوگ گئے، جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے، کہے کہ حضرت حضور اس طرح کا معاملہ ہے کہ پھر اس کے فوج آ رہی ہے، آپ اس کے لیے کچھ انتظام کریں۔ تو کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، آنے دو۔ جب اس کے بعد سے جب ان کا فوج پہنچنے کے بعد ان کا جو پیالہ سیدھا تھا پھر پلٹ دیے، اس پورے پیالے میں پورا بغداد چھپ گیا۔ پھر دوبارہ جانے کے بعد اس کا فوج واپس آیا، آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ آپ بار بار بھیجتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ بغداد نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کسی کو کیا پتا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے کیسے معاملے ہوتے ہیں۔ ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اگر مٹی اٹھا کر کے دم کر دے تو سونا بن جاتا ہے۔ حضرت غلامی کہتا ہے کہ چلو اب تم کو صرف جانے کی ضرورت نہیں، میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ لیکن اس وقت تک لوگ گناہ کرتے رہے، گناہ میں ڈوبے رہے، لیکن کتنے مرتبہ رب کائنات نے موقع دیا کہ اب اسے بھی سنبھل جاؤ، گناہوں سے توبہ کر دو، لیکن صبح سے لے کر شام